رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا خاندانی اور شخصی تعارف۔ اور آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں 3 بحثیں ملتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ پردادا تک تو آپ کا سلسلہ نسب معلوم ہے، آگے مجہول ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، لیکن جو آپ کو ایک روحانی رنگ اور دبدبہ لگتا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ میں بھی وہی رنگ، وہی ڈھنگ، وہی سلیقہ موجود تھا۔ اور ایک اور خوبصورت روایت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کی گفتگو سنی، جس میں انہوں نے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانی تعارف میں ان کو فاروقی النسل قرار دیا اور چند دیگر نسب بھی ان کے بیان کیے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کوئی ایسی غیر معروف شخصیت نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کسی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہوں یا ہم کسی بھی وہم و گمان کا شکار ہوں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تصنیف صوفی بزرگ ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں، لیکن مقام افسوس ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ذات پر بات کرنے والوں نے ایک رسمی طریقے کو اپنایا ہے۔ آپ کی شخصیت پہ تحقیق کرتے ہوئے میں نے بڑے بڑے محققین کو یہ دیکھا کہ وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب سے ناآشنا ہیں۔ سیرت رومی کشمیر میں عثمان نوری صاحب نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب کے متعلق کوئی بھی بات کرنا بھول بھلائیوں میں مبتلا ہونے والی بات ہے۔ ڈاکٹر سید اختر حسین جعفری صاحب نے اپنے تحقیقی مقالہ میں جو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پنجابی زبان میں لکھا، میاں محمد بخش حیاتی تے شاعری، اس میں جعفری صاحب نے یہ گلہ کیا ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات تو ایک طرف رہے، کتابوں کے اندر تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درست طور پر نام بھی نہیں لکھا گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولین سوانح نگار اور فیض یافتہ ٹھیکیدار ملک محمد جیلمی صاحب نے جو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب میں یہ لکھ دیا کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی النسل ہیں۔ اب یہی وہ بات تھی کہ جو آگے چلتی جا رہی ہے اور آج تک لوگ تحقیق کی بجائے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ایک بات کو اٹھا کر بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے عظیم محقق، صوفی، درویش اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے امام کے نسب سے متعلق وہ وہم و گمان کا شکار ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطعاً فاروقی النسل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نسب کا علم
قبر اور ٹبر سے ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سارا خاندان وہ کھڑی شریف میں جہاں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، ان کا خاندان یہاں آباد ہے۔ یعنی ٹبر کے ذریعہ سے اگر آپ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان اور نسب کی تحقیق کریں گے، اور قبر یعنی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معلوم نسب نامہ جسے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، وہ آپ کے مورث اعلیٰ بابا دین محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اول سجادہ نشین تھے، ان تک جاتا ہے۔ تو گویا قبروں کے نشان اور قبیلہ خاندان یعنی قبر اور ٹبر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی تعلق خطہ کشمیر کے نہایت معزز اور محترم قبیلہ گجر قبیلہ سے ہے، اور گجر قبیلہ کے اندر پسوال گوت سے آپ کا تعلق ہے۔ اس پر بے شمار چیزیں، بے شمار کتب ان کے دلائل پیش کرنے کی بجائے میں چاہوں گا کہ ایک ایسی بات کی جائے کہ جس کا کوئی انکاری نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندرونی کلام سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی تعلق جو ہے وہ گجر قبیلہ سے ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی تصنیف مبارکہ تذکرہ مقیمی، اس کا اردو ترجمہ جو انتہائی مستند ہے اور محمد منور نورانی صاحب نے کیا ہے، اور اس کتاب کے ناشر ہیں میاں محمد بخش اکیڈمی ریڈچ UK، اور صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد صاحب نے یہ ترجمہ کروایا ہے اور یہ کتاب شائع کروائی ہے۔ تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ واحد نثری کتاب ہے، یعنی آپ کی تمام کتابیں جو ہیں وہ پنجابی نظم کے اندر ہیں، صرف ایک کتاب آپ کی جو کہ فارسی نثر کے اندر ہے جس کا ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا نسبی تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے ہے۔ یہ کتاب تذکرہ مقیمی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 328 ہے۔ اس میں آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن روہتاس کے علاقے میں کسی کام کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ہمراہ کافی سارے لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک سید رکن عالم شاہ بھی ہم رکاب تھے، یعنی میاں صاحب اپنے والد گرامی حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور گھر سے روتے ہوئے کچھ لوگ باہر آ جا رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے قیام کے لیے چارپائیاں اور گھوڑے باندھنے کے لیے سامان مہیا کریں۔ دیہات کے لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں ایک مشکل درپیش ہے، اگر آسان ہو تو ہم خدمت بجا لائیں گے ورنہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا مشکل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک عورت چند دن سے درد ذہن سے دوچار اور لا علاج ہے، اور اب وہ جاں بلب اور قریب المرگ ہے۔ آپ نے درخواست سن کر سید رکن عالم شاہ سے فرمایا کہ آپ سید ہیں، اس عورت کے بطن پر باطنی ہاتھ پھیریں اور بچہ باہر لائیں، ورنہ یہ گجر باہر لاتا ہے۔ اب یہ واقعہ
حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صراحتاً انہوں نے اپنے والد گرامی کو گجر قبیلے کا فرد قرار دیا، اور ان کے والد گرامی نے خود کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ گجر قبیلہ سے ہے۔ اس سے واضح طور پہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی کرنا یا کتابوں کے اندر لکھنا یا کسی بھی مقام پر کوئی گمان، شک و شبہ کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان جو ان کے مزار پر انوار کے قریب آباد ہے، اور ان میں جتنے بھی صاحب تصانیف بزرگ ہیں ان تمام کی شہرت اسی خاندان سے ہے، اور نہ صرف شہرت بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فاروقی النسل کہنا یا کسی بھی اور خاندان کی طرف منسوب کرنا یہ سرے سے غلط ہے۔ آپ کا تعلق خطہ کشمیر کے معزز قبیلہ گجر قبیلہ سے ہے، اور اس کی پسوال گود سے آپ کا تعلق ہے۔